زندگی میں جو بھی بننا چاہتا ہے اپنی اس کامیاب زندگی کی تصویر کو ویژولائز کر، اس کو امیجن کر اور جذباتی طور پر اس وقت کو محسوس کر۔ اگر تو دولت کمانا چاہتا ہے تو سوچ کہ وہ دن کیسا خوبصورت ہوگا جب تیرے پاس دولت کے انبار ہوں گے، گاڑیاں ہوں گی، بنگلے ہوں گے، وہ کیسے حسین لمحات ہوں گے، وہ زندگی کیسی خوبصورت ہوگی جب تو دنیا بھر کے غریبوں کی مدد کے لیے اپنی دولت صرف کر رہا ہوگا لیکن تجھ میں ذرہ برابر تکبر پیدا نہیں ہوگا۔ عالم خیال میں اس زندگی کو محسوس کرتے ہوئے خود سے بات کر کہ لوگ تو اپنی نفسانی خواہشات کے لیے جیتے ہیں، میں لوگوں کے لیے جیوں گا۔ دنیا تو اپنے لیے جیتی ہے، میں دنیا کے لیے جیوں گا۔ کسی غریب کی عزت نفس مجروح نہیں ہونے دوں گا، اور وہ وقت کبھی نہیں بھولوں گا کہ میری پرورش کے لیے میرا باپ در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا، متکبر سیٹھوں کی گالیاں سنتا رہا، لوگوں کے تانے سنتا رہا، لوگ اس کا تمسخر اڑاتے رہے، نظر حقارت سے دیکھتے رہے، اس کی تحقیر و تذلیل کرتے رہے، لیکن وہ میری پرورش کے لیے ہر ایک کے تانے برداشت کرتا رہا۔ اب میں اپنے باپ کو اس قدر خوش کروں گا کہ اس کی اپنی گاڑیاں ہوں گی، اس کے اپنے بنگلے ہوں گے، اس کی اپنی جائیدادیں ہوں گی۔ اپنی کامیابی کو ایموشنلی ایکسپیرینس کرنے کے لیے تو اس وقت کو محسوس کر کے وہ دور کیسا خوبصورت دور ہوگا۔ میرے اسکول کی فیس ادا کرنے کے لیے میری ماں لوگوں کے گھروں میں برتن صاف کیا کرتی تھی۔ میں اتنی دولت کما کر ماں کے قدموں میں رکھ دوں گا کہ میری ماں کے ذریعے ہزاروں لاکھوں غریبوں کا روزگار چلے گا، لیکن میری ماں کسی غریب کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونے دے گی۔ اور میرے پاس گاڑیاں ہوں گی، بنگلے ہوں گے، آرام دہ بستر ہوں گے، لیکن پھر بھی سویا زمین پر کروں گا، اور کسی غریب کو بھیک مانگنے کے لیے کبھی اپنے گھر آنے نہیں دوں گا۔ اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی، میں خود اس کے گھر جا کر اس کی خدمت کروں گا۔ زمین پر چٹائی پر بیٹھ کر ہزاروں غریبوں کے ساتھ کھانا کھایا کروں گا، اور جب میرے دسترخوان سے غریب کھائیں گے تو ان کے پاس بیٹھ کر پیار بھری نظروں سے انہیں دیکھا کروں گا، اور جب کسی غریب کی سوکھی حلق میں ذائقہ دار اور ٹھنڈا مشروب جائے گا تو میرے دل میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ جب کسی بھوکے کے خالی پیٹ میں لذیذ اور مہنگے کھانے کا نوالا جائے گا اور ایک مدت کے بعد اس نادار کے چہرے پر مسکراہٹ کی کھلکھلاہٹ دیکھوں گا تو مجھے کتنا مزہ آئے گا۔ ہر مفلس و نادار و غریب کو عزت دوں گا، دولت کے انبار ہوں گے لیکن اپنی اوقات نہیں بھولوں گا۔ ہر روز کم از کم 3-4 منٹ نکال کر اپنی کامیابی اور اپنے مقصد کو ویژولائز کریں، اسے امیجن کرتے رہیں، اسے جذباتی طور پر محسوس کرتے رہیں، ایموشنلی ایکسپیرینس کرتے رہیں۔ وہ وقت کیسا خوبصورت ہوگا جب میں اپنی دولت یتیموں کی پرورش اور تعلیم پر لگا دوں گا، اور کسی کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوگا، لوگوں کو نہیں بتاؤں گا، میڈیا کو بھی نہیں بتاؤں گا، ان یتیموں کو بھی نہیں بتاؤں گا، انہیں خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ ان کی تعلیم اور پرورش پر کون دولت خرچ کر رہا ہے۔ بس چپکے چپکے ان کی کامیابی کو دیکھ کر دل ہی دل میں خوشیاں منایا کروں گا۔ میرے دوستو، آپ کی جو بھی ڈریم ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی منزل ہے، جو بھی تمنا ہے، جو بھی آپ کا ہدف ہے، آپ اسے جذباتی طور پر محسوس کرنے کے لیے ہر روز ایک خاص وقت مقرر کر لیں کہ وہ زندگی کیسی خوبصورت ہوگی جب آپ ایک عظیم اسکالر بن چکے ہوں گے، ایک کامیاب اسپورٹس مین بن چکے ہوں گے، ایجوکیشن میں غیر معمولی کامیابی حاصل کر چکے ہوں گے، بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر بن چکے ہوں گے، بہت بڑے بزنس ٹائکون بن چکے ہوں گے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے اسے ہر روز ایموشنلی ایکسپیرینس کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ اپنی ول پاور کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ ول پاور کو ہر روز ایموشنل ایکسپیرینس کے ساتھ ملانا ہی ساری گیم چینج کرتا ہے۔ اور جب میں میڈیٹیشن پر بات کروں گا تو پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس ایموشنل ایکسپیرینس کا میڈیٹیشن کے ساتھ، مراقبے کے ساتھ کس قدر گہرا تعلق ہے۔ تو ول پاور کی مضبوطی کو قائم رکھنے کے لیے ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ ایموشنل ایکسپیرینس کے ساتھ اس کی دوستی کرانا بہت ضروری ہے۔ میرے دوستو، ول پاور کو استعمال کرنے کے طریقے کو سمجھنے سے قبل خلاصے کے طور پر اس فریم ورک کو سمجھ لیجئے گا۔ کامیابی کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے: ول پاور، واضح مقصد کلیئر گول، اور ایموشنل ایکسپیرینس۔ کیونکہ اپنے گول کو ہر روز ایموشنلی ایکسپیرینس کرنا، اسے محسوس کرنا، آپ کے دل میں آپ کے گول کے لیے، آپ کی ڈریم کے لیے ایموشنل اٹیچمنٹ پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کا ایموشنل ایکسپیرینس آپ کے گول اور آپ کی ڈریم سے آپ کی محبت کو بڑھاتا رہتا ہے۔ تو ایموشنل ایکسپیرینس آپ کی ڈریم کو زندہ رکھتا ہے، اور آپ کی ڈریم آپ کی ول پاور کو زندہ رکھتی ہے۔ تو یہ تینوں نیسیسری کمپوننٹس ہیں: ول پاور، گول اور ایموشنل ایکسپیرینس۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی کمپنی اختیار کریں، ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیں کہ جن کی ول پاور مضبوط ہو۔ اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور ایسے لوگوں کو دوست بنائیں کہ جن کی یہ عادت ہو کہ جو کام شروع کرتے ہیں اسے وہ اکمپلش کرتے ہیں، کمپلیٹ کرتے ہیں۔ کمزور ول پاور والوں کی صحبت آپ کی ول پاور کو کمزور بنا دے گی، اور مضبوط ول پاور والوں کی کمپنی، ان کی صحبت آپ کی ول پاور کو اور مضبوط بنا دے گی۔ اور اسی طرح ٹی وی دیکھتے رہنا آپ کی ول پاور کو کمزور بنا دیتا ہے، اور فحاشی اور اوریانی کے مناظر دیکھنا اور پورنوگرافی دیکھنا تو آپ کی ول پاور کو بالکل برباد کر دیتا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، یہ بلا وجہ ٹی وی دیکھنا، موویز دیکھنا، اس کو چھوڑ دو۔ یہ جھوٹے قصے کہانیوں پر مشتمل فلمیں اور فلمی ہیرو سے تجھے کیا لگے؟ تو حقیقی زندگی کا ہیرو ہے۔ جس کے پاس ول پاور اور ایموشنل ایکسپیرینس کی قوت ہو، فلمی ستاروں کو نہیں دیکھتا، وہ تو خود ریئل لائف سٹار ہوتا ہے۔ حیرت ہوتی ہے مجھے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں ہم تو بس خبریں دیکھتے ہیں۔ بھائی،
ارے دنیا کے ملکوں اور بادشاہوں کی خبروں سے تجھے کیا غرض؟ تو اپنی دنیا کا بے تاج بادشاہ بننے والا ہے۔ یہ فارغ اور نکمے لوگ نیوز پر اپنا وقت برباد کرتے ہیں، تجھے یاد رکھنا چاہیے تو خود نیوز بنے گا۔